علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے مرکز ام القری ایجوکیشنل کمپلیکس، اس میں عالمی محفل حسن قرات اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل سے سیالکوٹ کے اندر یہ ایک منفرد محفل ہے جس میں عالمی قرا اور پاکستان لیول کے قاری تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمانان گرامی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں کا جو وقت پر تشریف لائے ان کا بہت شکریہ۔ ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ کھانے کے لیے وقفہ کیا جائے گا، اور پھر اسی دوران نماز عشاء کا وقفہ ہوگا، اور نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ اس مجلس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو خصوصیات عطا کی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت نے طالب علم بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، بلائی چاہتے ہیں، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بندے کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، لیکن بیک وقت مفسر قرآن بھی ہو، قرآن کا داعی بھی ہو، سنت رسول کا داعی بھی ہو، استاد بھی ہو، مربی بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، جماعت کا امیر بھی ہو، اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی ہو، یقیناً یہ خوبیاں اللہ نے کم عطا کی ہے۔ آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے یہ سارا کچھ میرے اللہ کا عطا کیا گیا ہے۔ میری مراد آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہمارے جماعت کے جنرل سیکرٹری مفسر قرآن سیف اللہ خالد صاحب ہے، جو سٹیج کے پر تشریف فرما ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں اب دعوت دیتا ہوں کہ سیف اللہ خالد صاحب سٹیج پر آئیں، اور جو بھائی اس عالمی محفل حسن قرات کے اندر شوق کے ساتھ آئے ہیں ان کے دلوں کو گرمائیں۔ تو دعوت خطاب ہے سیف اللہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ محترم بھائیو، مرکز ام القری سیالکوٹ میں آج جو قرآن کی محفل بپا ہوئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہمارے لیے سعادت دارین کا باعث بنا دیں، اور ہمیں قرآن سے جڑنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور اس کی دعوت پیش کرنے اور حق اور سچ کے راستے میں آنے والے مسائل و مشکلات پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، قرآن اللہ رب رحمان کی عظیم کتاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے، یہ شفا کی کتاب بھی ہے، یہ گمراہی سے نکال کے روشنی میں لانے والی کتاب بھی ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں سے نکال کے اللہ کی جنتوں تک پہنچانے والی بھی ہے۔ اس میں بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے ہر پہلو پر انفرادی اور اجتماعی مسائل اور مشکلات کا حل بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، اس میں رب تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، جس کو الحاد کا دور کہہ لیجئے، بے راہ روی کا دور کہہ لیجئے، یا آوارہ قسم کے سوشل میڈیا کا دور کہہ لیجئے، آج ہم سنی سنائی بے پر باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، زیادہ یقین کرتے ہیں، جن کی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ برہان، نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور نہ کوئی ثبوت۔ لیکن آج کا ذہن اور سوچ ایسی بے سند، جھوٹی، خرافات اور بے اصل باتوں پر ہم فوری یقین کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں یہ پوسٹ آئی ہے، یہ خبر وائرل ہو گئی ہے، اور پریشان بھی ہوتے ہیں، ڈی مورال بھی ہوتے ہیں، شکستہ دل بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم رب کے قرآن کی طرف اور نبی کے فرمان کی طرف پلٹیں، تو ہمارے لیے ہر بیماری سے شفا موجود ہے، ہر مصیبت کا علاج موجود ہے، دل کا سکون اور طمانینت موجود ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح کا راز موجود ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پنہا کر رکھا ہے۔ میں ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور میں درخواست کروں گا کہ جس زاویہ نگاہ سے، جس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرنے چلا ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری بات کو سننا ہے، اور اس کو مقامی، ملکی، محلاتی نفرتوں کے زاویے سے نہیں دیکھنا، پارٹی، گروہ، فرقہ اور دھڑا
ان کی تعصب والی سوچوں کے زاویے سے نہیں دیکھنا. میری باتوں کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. میں دلائل پیش کروں گا یا رب کے قرآن کے یا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور آپ کے فرمان کے، اور بات کو سمجھانے اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کے علم میں گزشتہ ہفتے عالمی سطح پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک بڑی پروگرس ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ غزہ، ارض فلسطین، اس میں بہتے ہوئے لہو کو روکنے کے لیے، گرتی ہوئی لاشوں کو روکنے کے لیے، مزید کھنڈرات میں بدلتے ہوئے منظر کو روکنے کے لیے ایک امن کا معاہدہ کیا گیا. دنیا کے 8 مسلمانوں کے معتبر ملک اور تقریباً عالمی برادری کے 60 ملک اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر شامل ہوئے. باقی دنیا سے ہٹ کے ہمارے وطن عزیز میں جو کوہرام بپا ہوا، جو انارکی بپا ہوئی، اور جو حوصلوں کو ہارنے والی، سوچوں کو پست کرنے والی، قربانیوں کو ضائع کرنے والی، شہادتوں کو رائگاں کرنے والی جو صورتحال ہمیں گزشتہ ایک ہفتہ سے دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے، اس کی وجہ نہ مسئلہ غزہ کا ہے، نہ فلسطین کا ہے، نہ اتنی درد ان تبصرات تجزیہ کرنے والوں اور رنگا رنگ تہمتیں اور بہتان لگانے والوں میں ہے، بلکہ اختلافات مقامی ہوتے ہیں اور ہر چیز کو ان مقامی اختلافات کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے اور اسی سے پھر ذہن بنتے ہیں. آج ہمارا نوجوان بڑا پریشان حال ہے، مایوسی کا شکار ہے. اتنی لاکھوں قربانیاں، 78 سال سے چلتی ہوئی جد و جہد، اور نتیجہ کیا ہے کہ سارا معاملہ ٹرمپ کے سپرد کر دیا گیا ہے، نیتن یاہو کو برابر بٹھا دیا گیا ہے. اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، بہت بڑی خیانت ہو گئی. میں آپ بھائیوں سے عرض کرنے لگا ہوں، کیا یہ معاہدہ انسانی تاریخ میں نہیں کہتا، اسلامی تاریخ کہتا ہوں، 1450 سال کی معلوم تاریخ، کیا ایسا معاہدہ جنگی دشمنوں سے، جن سے مار کے ہوں، جن سے جنگیں ہوں، جن سے لڑائیاں لڑی گئی ہوں، جنہوں نے شہید بھی کیا ہو، بستیوں کو اجاڑا ہو، لوگوں کو در بدر کیا ہو، ان کو ان کے وطن سے نکالا ہو، ظالم ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، ایسے مدے مقابل دشمنوں سے کیا اسلامی تاریخ میں ایسا معاہدہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں قرآن کوئی رہنمائی نہیں دیتا؟ کیا اس کے بارے میں سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ بالکل خاموش ہے؟ کیا اس کی ٹوٹل رہنمائی اور ذہن سازی فقط سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی جہالت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، بہت بڑی جہالت، لا علمی، جو آج جس پر ہمارے بھی ذہن بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہنوں اور سوچوں پر بھی مایوسی طاری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کے گلے میں پھندے ڈالے، آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں کی، آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، آپ کے ساتھیوں کو دہکتے آگ کے انگاروں پہ لٹایا اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں ڈالی اور ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا،
उन पे क़यामतें ढाई, कभी हिजरते हबशा पे मजबूर किया और कभी हिजरते मदीना पे मजबूर किया, और मक्के से 400 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद भी उन्होंने चैन और सुकून से नहीं बैठने दिया। जंगे बर्पा की, दावे बोले, हमले किए, कभी बदर का मार्का, कभी ओहद का मार्का, कभी अहज़ाब का मार्का, कभी खंदकें खोदी जा रही हैं, कभी पेट पे पत्थर बांधे जा रहे हैं, कभी एक एक दिन में 70 सहाबा की लाशें उठाई जा रही हैं। ऐसा 13 साल मक्के में और 7 साल मदीना में। एक ही कुव्वत, बुत परस्त कुव्वत, मुशरक ताकत, अल्लाह के घर बैतुल्लाह में जो एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, उसमें 360 बुत सजाए हुए, और हर रोज अल्लाह के मुकाबले में एक नए बुत की पूजा करने वाले, एक नए खुदा के सामने सजदा रेज होने वाली कुव्वत, कातिल और फासिक, फाजर, जारे किस्म की कुव्वत। मैं सियालकोट के पढ़े लिखे भाइयों आपसे पूछता हूं, क्या ऐसी कुव्वत जिससे 20 साल अल्लाह के रसूल बरसरे पे कार रहे हों, तारीख में कोई ऐसा मौका मौजूद है कि उस दुश्मन, मुशरक, बुत परस्त, कातिल, रास्ता रोक लेने वाली, अल्लाह के घर की ज़ियारत से जनाब टोक देने वाली, क्या ऐसी किसी कुव्वत से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमन का मुआहदा किया या नहीं किया? हाँ जी, कोई जवाब नहीं आ रहा। ऊंची बोले, किया? जिस को ये यकीन है कि हाँ ऐसे बदतरीन दुश्मनों से, जो आपकी जान के दुश्मन, आपके ईमान के दुश्मन, आपके इस्लाम के दुश्मन, आपके कुरान के दुश्मन, आपकी उम्मत के दुश्मन, उनसे भी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का, सुलह का मुआहदा किया था। कुरान में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है, तफसीरों में मौजूद है, सीरत में मौजूद है, तारीख में मौजूद है। जिसको इसका इल्म है वो जरा हाथ खड़ा करे ना। हाँ जी, कितने लोग हैं जिनको इल्म है कि अल्लाह के रसूल ने दुश्मनों से अमन का मुआहदा किया था? हाथ। जिनको नहीं इल्म वो हाथ नीचे रखे, जिनको इल्म है पूरा हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसलिए अगर आज के दौर में गज़ा के मसले को कवर करने के लिए, उन लोगों के बहते हुए खून को रोकने के लिए, अगर मुसलमान मुल्कों ने दुश्मन के साथ कोई ऐसा मामला किया है, तो हमें इस सिलसिले में कुरान पूरी रहनुमाई देता है। कुरान की सूरह अल-अनफाल पढ़िए, 10वें पारे का 2 सफा निकालिए। अल्लाह फरमाते हैं, वइन जानाहू लिस्सल्म फजना लहा वतवक्कल अलल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर, अगर ये तेरे दुश्मन, अगर ये तेरे पास सुलह का पैगाम लेके आए, अमन का पैगाम और मैसेज लेके आए, फजना लहा, तो तूने भी सुलह की इनकी दरखास्त को कबूल कर लेना है। वतवक्कल अलल्लाह, और तवक्कल किस पे करना है? अल्लाह पे। भरोसा किस पे करना है? अल्लाह पे। इनकी सुलह की दरखास्त को कबूल कर लेना है, रद्द नहीं करना, डाउट का शिकार नहीं होना, शुबहात से दो चार नहीं होना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या कर देंगे, ये तेरा मजाज नहीं होना चाहिए। उस रब पे तवक्कल करना है जो जंग के मैदानों में मदद करने पे पूरी तरह कादिर है, और जो मुज़ाकरात की मेज पर भी अपने बंदों को फातेह बनाने पे पूरी तरह कुदरत रखता है। फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल करना है। और आगे क्या फरमाया? व इन युरीदू अन यख्दऊका फइन्न हस्बकल्लाह। अगर इनके दिमागों में कोई साजिश रची बसी हो, कोई तखरीबकारी हो, कोई धोखाधड़ी हो, कोई तुझे वो खयानत करना, तो इसे खयानत करना चाहे, तो क्या फरमाया? फहस्बकल्लाह,
اے میرے پیغمبر پھر بھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنے کیے پہ پچھتانا نہیں ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، ایسی حالت میں بھی تجھے کون کافی ہوگا؟ اللہ کافی ہوگا، اللہ کافی ہوگا۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، مکمل دین ہے، زندگی کے ہر مرحلے پہ قدم پہ مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں جنگ کے سارے اصول و ضوابط بھی موجود ہیں، صلح و امن، مذاکرات، ٹیبل ٹاک، ڈائلاگ، اس حوالے سے بھی ہمارا دین مکمل دین ہے۔ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور دھڑے بندی، فرقہ بندی، گروہ بندی، پارٹی بندی اور قیادت بندی کا شکار ہونے کی بجائے ایک اللہ کا بندہ بن کے رب تعالیٰ کی کتاب کو اثر نو، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنانا اس کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے میں نے اشارہ کیا 7 ہجری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا عزم کیے، عمرے کی نیت کیے، آپ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں اور حدیبیہ کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ کو خبر ملتی ہے کہ مکے والوں کا پیغام ملتا ہے آپ آگے نہیں آ سکتے، اگر آگے آئیں گے تو پھر ہماری تلواریں چلیں گی۔ پہاڑی چوٹیوں پہ تمام اطراف میں انہوں نے اپنے گماشتے چڑھا رکھے تھے جو 2 دھاری تلواریں تھامے ہوئے، اور ہر قسم کے حالات میں اس قافلے اور دستے کو روکنے پر مامور تھے۔ پیغام یہ ملا، آپ نے بسیار کوششیں کی، بڑے مذاکرات کیے، بہت حکمتیں اور تدبیریں اختیار کی۔ بالآخر صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مکے والے اللہ کی حرمتوں کی پامالی سے بچتے ہوئے آج مجھ سے جو شرطیں بھی منوانا چاہیں، میں ان کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، بس میری ایک شرط ہے، اللہ کی حرمتوں کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ آج مکے والے جو کہیں گے میں مان لوں گا اور قبول کر لوں گا اور رد نہیں کروں گا، اور ان سے صلح کروں گا، امن کا معاہدہ کروں گا۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کے لیے، جن سے 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسرے پیکار رہے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کی حرمتوں کی پامالی سے بچتے ہوئے یہ مجھ سے جو کچھ منوانا چاہیں گے میں وہ مان لوں گا۔ چنانچہ پے در پے مذاکرات ہوئے، بالآخر سہیل بن عمر مکے والوں کا نمائندہ بن کے آیا اور مذاکرات شروع ہوئے اور تحریر شروع ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، سہیل چیخنا اور چلانا شروع ہوا، کہنے لگا یہ رحمان کیا ہے؟ ہم کسی رب رحمان کو نہیں مانتے، یہ الفاظ تمہیں مٹانے ہوں گے۔ مدینے کا قانون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکے کا دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں ہے، بلکہ بسم کا اللہم، تمہیں اس تحریر کے شروع میں بسم کا اللہم لکھنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، میں پاکستان کے اندرونی حالات و واقعات کو چھوڑ کے اس سے بالا ہو کے آج یہ بات کر رہا ہوں۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لچک کا مظاہرہ کیا تھا مذاکرات کے لیے، امن کے لیے کوشاں ہوتے وقت، صلح کی آفر کو قبول کرتے وقت اور عدم جنگ کا معاہدہ کرتے وقت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا اور اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹایا ہے اور اس کی جگہ بسم کا اللہم لکھا ہے۔ پھر آپ نے لکھوایا کہ لکھو یہ معاہدہ، یہ صلح محمد رسول اللہ کی طرف سے مکے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ پھر چیخنا چلانا سہیل شروع ہو گیا، کہنے لگا جناب یہ رسول اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے؟ اگر ہم آپ کو
اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو یہ 20 سال آپ سے جنگیں لڑنے، مار کے لڑنے بھیڑنے، ٹکرانے اور ایک دوسرے کو گرانے اور پچھاڑنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ ہم نہیں آپ کو رسول اللہ مانتے، اس کو بھی آپ کو مٹانا ہوگا، ورنہ ہم آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ سیال کوٹ کے پڑھے لکھے بھائیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دستے مبارک سے محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹائے ہیں یا نہیں مٹائے؟ اور کیا لکھوایا؟ محمد بن عبداللہ کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ یہ صلح کا معاہدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہماری قید سے، جیل سے بھاگ کے اپنا ایمان بچا کے مدینہ منورہ جائے گا تو ہماری شرط یہ ہے کہ تمہیں اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مرتد ہو کے مدینے سے مکے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کیجئے، صحابہ اکرام جب یہ باتیں سن رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، واللہ ان کے دلوں میں کیا قیامتیں گزر رہی تھی، اضطراب کی کیفیت کیا تھی، اس کا پتہ تو سیدنا فاروق اعظم کی سرگرمیوں سے لگتا ہے۔ جب وہ یہ باتیں سن رہے تھے، احاطہ تحریر میں آ رہی تھی، اور تو کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم تھے، رسول محترم کو فرماتے، عرض کرتے، اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹے فاسق فاجر اور دھوکے باز نہیں ہے؟ کیا اللہ نے مارکوں میں ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا ہے؟ پھر ہم اتنا جھک کے، اتنا ذلیل اور رسوا ہو کے ہم ان کے ساتھ سلوک کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی وضاحت نہیں فرما رہے تھے عمر خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنے رب کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتا، بس یہ فرما رہے تھے۔ کہاں صبر آتا تھا سیدنا فاروق اعظم کو؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہوئے اور ابو بکر صدیق کے پاس جا پہنچے۔ ابو بکر مجھے بتا، یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ پھر ہم اتنا ذلیل اور رسوا ہو کے یہ امن کا معاہدہ کیوں کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہی الفاظ ارشاد فرما رہے تھے کہ عمر اپنے اوپر کنٹرول کرو، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے رب کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، بخاری کا یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا حدیبیہ میں پہنچا تھا، اپنا ایمان بچا کے، اپنی جان بچا کے میلوں کے میل کریلنگ کرتا ہوا، کوہنیوں اور گھٹنوں کے بر ریگتا ہوا، کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ کے عقوبت خانوں سے مسلمانوں کے درمیان جا کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے، مسلمانوں میں ایمان بچا کے آ گیا ہوں، میرے اوپر جتنی قیامتیں ڈھائی گئی ہیں تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، مسلمانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب مجھے دوبارہ دشمنوں کے سپرد نہیں کرنا۔ اور یہ تھا کون؟ مکے کے مذاکرات کار سہیل بن عمر کا سگا بیٹا، وہ کافروں کا نمائندہ اور بیٹا صحابی رسول اللہ کا، اور مومن، اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا حدیبیہ پہنچا، ابھی معاہدہ بھی فائنل نہیں ہوا تھا۔ سہیل کہنے لگا کہ یہ ابو جندل کو تمہیں ہمارے حوالے کرنا ہوگا ورنہ ہم معاہدہ ہی نہیں کرتے۔ یہ جو بدمعاش ہوتے ہیں نا، جگے اور بڑے فرعون، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، قدم قدم پہ یہ دھمکیاں لگاتے ہیں، یہ ویٹو کرتے ہیں، ان کو گھیر گھار کے ٹیبل کی مذاکرات میں لانا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نظر آتا ہے۔ بالآخر مجبور ہو کے آپ کو ابو جندل کو واپس کرنا پڑا، اور بخاری کے یہ الفاظ ہیں، جو ہی ابو جندل کو واپس کیا، اس کا باپ سہیل کھڑا ہوا
اور 1400 صحابہ کی موجودگی میں نبی محترم جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے ان کی موجودگی میں اپنے مومن صحابی بیٹے کو زور زور سے اس کے چہرے پہ تمانچے اور تھپڑ مار رہا ہے، لیکن صحابہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ بس یہیں پہ نہیں ہے، بلکہ ابو بصیر مکے سے بھاگ کے مدینہ پہنچے اور مکے کے مشرک پیچھے گئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ بھاگ کے آ گیا ہے، اس کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جہاں قانون آپ کا، نظام آپ کا، طاقت آپ کی، سلطہ آپ کا، سارا کنٹرول آپ کا، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے اتنے وفا کرنے والے تھے، معاہدوں کی اتنی پاسداری کرنے والے تھے کہ اپنے کنٹرول، اپنی سلطنت، اپنی ریاست، اپنی حکومت میں بھی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کیا ہے۔ یہ سارے واقعات یہ واضح کرتے ہیں کہ بھائیو، زندگیوں میں، تاریخ میں، تحریکوں میں ایسے مرحلے آیا کرتے ہیں اور ایسے مرحلوں پر حوصلے نہیں ہارے جاتے، مرال نہیں ڈاؤن کیے جاتے، مایوسیاں نہیں پھیلائی جاتی۔ جیسے جنگوں میں حوصلے بلند رکھے جاتے ہیں، ایسے مذاکرات یا امن کے معاہدوں میں بھی ہمیشہ حوصلہ جیتا کرتا ہے، مرال جیتا کرتا ہے، حق اور سچ کو قدرت فتح دیا کرتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو آج 60 ملک تیار ہوئے ہیں یہ کسی جادو کی چھڑی کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں جلا ہے، کوئی کسی نے جادو کی چھڑی نہیں ہلائی ہے، یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی دھائیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا اس نقطے پہ اکٹھی ہوئی ہے کہ گولی بارود اور تباہی کے سے ہٹ کے آمنے سامنے بیٹھ کے دلیل کی بنیاد پہ، حجت کی بنیاد پہ، برہان کی بنیاد پہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم جو اس میں خیر کا پہلو ہے وہ ہمارے مقدر میں کر دے، اور جو اس معاملے میں شر اور برائی موجود ہے اے اللہ ہمیں بھی، امت کو بھی اور فلسطینیوں کو بھی اس کے شر سے بچا۔ قادر مطلق تو ایک اللہ کی ذات ہے نا، اور ہم سب کیا اعلان کرتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ اس کائنات میں ریت کا کوئی ذرہ اور درختوں کا کوئی پتا بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر حرکت کر سکتا نہیں کر سکتا، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ لیکن جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے قوم کی سوچ کیا بن گئی ہے کہ جناب ٹرمپ آ گیا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نیتن یاہو کے سامنے جب بیٹھیں گے پتہ نہیں برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ او بھائی، جس اللہ کی اجازت کے بغیر نہ پتا حرکت کر سکتا ہے نہ ریت کا ذرہ حرکت کر سکتا ہے، اس اللہ کا کنٹرول ٹرمپ پر بھی چلتا ہے، نیتن یاہو پر بھی چلتا ہے۔ یہ اتنے بڑے سور میں نہیں ہے، یہ اتنے اللہ کے کنٹرول سے نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمیں اس طرح اپنے اوپر خوف، ہیبت اور دہشت طاری نہیں کرنی چاہیے، اور امت کو مایوسی، نا امیدی اور دل شکستگی کی سوچ نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ یہ بڑا احمقانہ انداز ہے، یہ بڑا بے وقوفانہ لہجہ ہے، اور یہ انداز انتہائی گھٹیا انداز ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارے نبی کی تربیت کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، کئی ایک نصیحتیں کی، ان میں 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اے عبداللہ بن عباس، اس بات کا یقین پیدا کر لے، دل میں پختہ ایمان پیدا کر لے کہ اگر کل کائنات تیری مخالفت میں اکٹھی ہو جائے اور ساری کائنات کے تمام فرد بشر وہ یہ طے کر لے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، اے عبداللہ بن عباس تیرا ایمان یہ گواہی دینی چاہیے کہ نہیں کل کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اور اگر کل کائنات اکٹھی ہو کے تجھے فائدہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کے تجھے نہیں فائدہ دے سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔
کیا یہ تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا، ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے معاملات نے پہلو بے پہلو چلنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک پیش گوئی اللہ کے گھر میں کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ فلسطینیوں نے مذاکرات کے میدان میں بھی اور امت مسلمہ کے نمائندوں نے مذاکرات ٹیبل ٹاک کے میدان میں بھی قائم رہنا ہے۔ انشاءاللہ بھاگنا نتنیاہو نے ہے، بھاگنا اسرائیل نے ہے، وہ بھاگیں گے، دنیا میں رسوا ہوں گے اور ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ جیسے میدانوں میں اللہ نے ہمارے بھائیوں کو عزت دی، انشاءاللہ مذاکرات میں بھی اللہ ہمارے بھائیوں کو، اس امت کو، فلسطینیوں کو عزت اور عظمت عطا فرمائے گا۔ تو کیا جو بات میں نے کہی ہے آپ بھائی اس سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو پھر ہمارا فرض یہ ہے، ہم ایک امت ہیں، ہم کیا ہے؟ امت ہیں، ایک ملت ہے، اور ایمان کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، اخوت کی بنیاد پہ، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم نے امت کی بنیاد پہ، اخوت کی بنیاد پہ جسد واحد کا کردار ادا کرنا ہے۔ جسد واحد کہ اگر اس کو کوئی بھی تکلیف ہو تو جیسے وجود کہ کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچے سارا وجود بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک قبلہ اول کی آزادی ہو نہیں جاتی ہم نے انشاءاللہ اخوت اسلامی کے تقاضوں کو نبھانا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو ہمارے ذمہ کردار ہے ہم نے اس میں پیچھے نہیں رہنا۔ جو کردار ہمارا قرآن متعین کرتا ہے، جو کردار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا متعین کیا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کردار کو نبھانا ہے۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایک دو فرمان سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، قیامت قائم ہونے سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو۔ اس میں ایک کیا ہے؟ فرمایا فتح بیت المقدس، قیامت قائم ہونے سے پہلے بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ یہ کس نے پیش گوئی کی ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ بیت المقدس نے فتح ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے اسلام نے اللہ کی زمین پہ غالب آنا ہے، ہمارا ایمان ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، قیامت سے پہلے پھر ایسا نظام ریاست و حکومت و خلافت قائم ہونا ہے جیسا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم حضرات خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا۔ قیامت سے پہلے پھر ایسا نظام اللہ کی زمین پہ وجود میں آنا ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی زمین پر اسلام کے علاوہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کوئی دین باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی نظام باقی نہیں رہ جائے گا۔ صرف ہوگا تو اللہ کا دین اسلام ہوگا تو رب کا قرآن ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح بھی کر دیا ہے، اس کی تعلیمات بھی ارشاد فرما دی ہیں۔ بس ہمارے ایمان کو محکم کرنے کی ضرورت ہے، مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور جھوٹی سنی سنائی باتوں پر، ادھر ادھر کی بے پر باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اللہ کے قرآن کی طرف اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔